اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں، شاید وہ تم سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے پر ملامت مت کرو، اور کسی کو اور دوسروں کو برے القاب سے، برے لقب سے مت بلاؤ، مت یاد کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ برا نام ہے، برا کام ہے جو آپ کرتے ہو دوسروں کو القاب سے بلانے کا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ کرے اور جو توبہ نہ کرے بے شک اور بس وہ ظالموں میں سے ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کرے، أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس وہ ظالموں میں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اے ایمان والو ایک دوسرے کی جاسوسی میں یا اس کی کھوج میں اس کی برائی ڈھونڈنے میں مت رہو، بے شک بعض گمان، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بے حد گمان سے بچو، ان بعد الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہے، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی کھوج میں جاسوسی میں مت لگے رہو، اور نہیں ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی چاہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، پس تم اس سے انکار کرو گے، کراہت محسوس کرو گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے ایمان والو بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم کو ایک دوسرے قوموں میں اور قبیلوں میں ہم نے بانٹ دیا یا الگ الگ کر دیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے وہی اکرام والا ہے، عزت والا ہے اللہ کے پاس جس کو زیادہ تقوی ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، بلغنا رسول الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیب تعظیما و تکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پڑھو اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ Can you hear me? Can you hear me all? جی جی سنے آ رہا ہے؟ سنے آ رہا ہاں ہے؟ جی سنے آتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیات 11 سے لے کر
11 آیات سے لے کر 12 آیات، 12 نہیں 13 آیات تک میں نے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہوں۔ 11 سے 13 سورہ حجرات کی آیات۔ ان آیات شریفہ میں سوسائٹی اور معاشرے کے جو برے حالات ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، خاص کر یہ جو بری عادات ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، یہ چاہے وہ کافر ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کسی بھی جگہ بھی ہو، کسی بھی کنٹری میں بھی ہو، یہ کامن ڈیسیز ہے بولتے اس کو، کامن سوسائٹل ڈیسیز بولتے اس کو۔ ایک دوسرے کے جو برے خصلات ہیں یا عادات ہیں یہ سوسائٹی میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ جانے بوجھے ہم بہت کچھ کر دیتے ہیں جس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اس کا سوسائٹی کا بھی نقصان ہوتا ہے، پرسنل بھی نقصان ہوتا ہے، خود کی عزت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیسا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت ان آیات شریفہ میں خاص کر مومنوں کی طرف رجوع کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ کو مقصود صرف مومنوں کو کریکشن کرنا ہے۔ جو کافر ہے، جو غیر مومن ہے یا غیر مسلمان ہے، وہ پہلے ایمان ہی نہیں لائے تو ان سے خطاب بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ خطاب خاص کر کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے احکام کی پابندی اور اس کے اسلام میں داخل ہو کر فالو کرنے کا جنہوں نے عہد دیا ہے۔ ان لوگوں کے ذاتی معاملات یا سوسائٹل معاملات جو ہمارے اکثر عام و پیش، مطلب کہ فیملی میں بھی ہو، غیر میں بھی ہو، سب جگہ یہی حالات، اس کو درست کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى یکونوا خیرا منهم۔ پہلے تو کیا حکم ہے؟ کسی قوم کا دوسری قوم سے مذاق مت اڑاؤ۔ مطلب وہ خان ہے، وہ پٹھان ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، انہیں قوم اپنی قوم دوسری قوم سے کراہت محسوس نہ کرے یا ان کے بارے میں برا نہ سمجھے یا برا نہ بولے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کسے معلوم کہ اس قوم میں ایسے نیک لوگ بھی ہوں گے، ایسے نیک آدمی بھی ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا اور اللہ کی محبت ہوگی، اس کے رسول کی محبت ہوگی، اسلام کی محبت ہوگی، اور وہ تم سے زیادہ پرہیزگار بھی ہو سکتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم۔ بس وہ قوم کو لے کر تم بولتے ہو کہ یہ ایسی قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں، نہیں بولنا چاہیے۔ یہاں پر تاکید کر دیا گیا، سمجھے نہیں؟ کیونکہ جو اندر کا معاملہ ہے، جو ان کے دلوں کا معاملہ ہے، جو ان کے معاملات کا معاملہ ہے، جو ان کے اعمال کا معاملہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، ایسے معاملات کو تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں پہچانا، اور تم نہ ان کے ساتھ ہو، تو ایسی صورت میں تمہارے کو کیا حق ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں تم برا بولو، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ اچھے ہوں گے، تمہارے سے بھی اچھے ہوں گے، تمہارے سے بھی نیک ہوں گے، تمہارے سے بھی اعمال میں بہتر ہوں گے، تمہارے سے بھی زیادہ اللہ کے پاس تقوی والے ہو سکتے ہیں۔ تو کیوں بیکار مصیبت بولنا ہے؟ سمجھے نہیں؟ کسی کے بارے میں برا بولنا گویا کہ تم گناہ کا کام کرتے ہو۔ اللہ اس واسطے روک دیا کہ مومنو، تم نے ایمان لا کر کیا حاصل کیا؟ بعد میں ایمان تو یہ ہونا چاہیے کہ تم کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، نہ بولو، نہ سمجھو۔ ایمان مومن کی نشانی کیا ہے؟ چاہے وہ مومنہ ہو، مومن ہو، یعنی مسلمان عورت ہو، مسلمان مرد ہو، اس کے دل میں اگر ایمان کی دولت ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ ہر ایک مجھ سے بہتر ہے، ہر ایک مجھ سے اچھا ہے۔ معلوم نہیں کہ ایمان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، چہرے سے معلوم نہیں ہوتا، اس کے باتوں سے نہیں معلوم ہوگا، اس کا دل کا جو معاملہ ہے، تقویٰ جو ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے، اس کا حال صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کسی کو ظاہری طور سے دیکھ کر یا ظاہری کچھ بھی ایسا ویسا دیکھ کر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے یا اس کو سرٹیفائی نہیں کر سکتے یہ برا ہے، یہ بری قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے، وہ ایسی قوم ہے۔ اللہ یہاں پر ہم کو تاکید فرما دیا، خبردار کسی کے بارے میں برا مت سوچو، نہ بولو، نہ مذاق اڑاؤ۔
یہ اسی قوم میں انہیں ویسا کریں گے ویسا کریں گے، نہیں بولنا، سمجھے؟ اللہ نے فرمایا اور آگے یوں فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، یہاں پر مومن عورتوں کو بھی تاکیداً اسپیسیفکلی فرمایا، اے مومن عورت ہو، تم بھی کسی اور کو دیکھ کر ان کو برا بھلا مت کرو یا ان کے ان کا مذاق مت اڑاؤ۔ اے عورتوں، اے مومنو، اے مومنہ عورت ہو، تم نے ایمان لایا مجھ پر، میرے رسول پر، قرآن پر، احکام خداوندی پر اور سنت رسول پر تم نے جب ایمان لے آئے ہو تو تمہارے لیے یہ شائبہ نہیں، تمہارے لیے اچھا نہیں کہ تم دوسروں کا مذاق اڑاؤ۔ اکثر ہی عورتوں میں موجود ہوتا ہے، تو اللہ نے یہاں پہ روک دیا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا گناہ ہے، کیونکہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان یکن خیرا منہن، عورتوں تمہیں کیا معلوم جن عورتوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جن عورتوں کا تم برا بھلا سمجھتے ہو یا برا بھلا بولتے ہو، شاید وہ تم سے اچھے ہو، تمہارے سے اچھے تقوی والے ہو، تمہارے سے اچھا عبادت کرنے والے ہو، تمہارے سے اچھا وہ سخاوت کرنے والے ہوں گے، نہیں معلوم؟ تم کس طرح بول سکتے ہو؟ نہیں بولنا چاہیے۔ کہ عورتوں کے لیے خاص تاکید کر دی گئی ہے، تو آئے عورتوں بچو کسی کے بارے میں مذاق اڑانے سے یا برا بولنے سے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے پر ملامت کرنے سے، انہیں ایسی، انہیں ویسی، انہیں ویسا، کیا ملامت ہے؟ ملامت کیا کرنا؟ کسی کی اس کی عزت اتارنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور کسی کو برے القاب سے نہیں بولنا، انہیں گڈا، انہیں موٹا، انہیں کالا، انہیں نپٹا، انہیں چپٹا، انہیں ایسا، انہیں ویسا نہیں بولنا، سمجھے نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ کسی کو برے لقب سے یا برے اس کے فکرے سے نہیں بلانا ہے، اس کا نام کیا، وہ نام سے بلاؤ، بولو فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، یا فلاں نام نہیں معلوم تو فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹی بولو، وہ آدمی جو یہاں پہ ہے ایسا بولو، وہ کل آیا تھا نا، وہ کالا موٹا جیسا تھا نا، انہیں ویسا کہیں بھی بولنا ہو نہیں بولنے کی ضرورت۔ تو انسانوں میں اللہ کے طرف سے ایک نگار اللہ تعالی نے بنایا، ہر ایک انسان کو یکساں نہیں بنایا، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو خط چھوٹا، کسی کو خط بڑا، کسی کو بہرا، کسی کو کان سنائی نہیں دیتا، کسی کو آنکھ دکھائی نہیں دیتا، کسی کے پاؤں ہاتھ لولے، تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کے نقاش ہیں۔ تو تم گویا کے نقوش کیا بولتے اسے، آرٹسٹ کیا ہے؟ جو بھی ڈرا کرتا ہے، ڈرا کرا سو آرٹ کو تمہیں اگر نقصان لگے تو کس کے طرف جاتا؟ وہ آرٹسٹ کی طرف جاتا۔ اسی طرح ہر انسان کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کے چہرے کو خود ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ ہاتھوں کا بنایا ہوا اللہ کا نقشہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو تم کسی مرد یا کسی عورت کے بارے میں برا یا اس کو القاب سے، برے القاب سے، برے لقب سے بلانا، گویا کہ تم بنانے والے پر نقصان کر رہے ہو، بنانے والے کی تم ہجو کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم اگر دیا ہے صورت میں، کم ظرف دیا ہے، تو اندر اس کے دل میں تقویٰ زیادہ ہو سکتا ہے، یا اس کی زبان پر بہت ساری اچھی اچھی آواز بھی دے سکتا ہے، یا اس کے ہاتھ میں آرٹسٹک ہنر دے سکتا ہے، یا اس کے ذہن کو اچھا انٹیلیجنٹ کر سکتا ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ دیکھنے میں وہ کیسے کی، لیکن ان کے ذہن بڑے عجیب، بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ اگزامپل دیتا ہوں، عبدالکلام، دیکھنے میں نہ وہ آدمی خوبصورت ہے، نہ اٹریکٹیو ہے، نہ کچھ ہے، لیکن اس کا ذہن اتنا ذہین ہے کہ وہ ساری دنیا پر چھا گیا۔ تو کسی کی بناوٹ پر، کسی کی آؤٹر کیسنگ دیکھ کر اندازہ نہیں لگانا، یا برا نہیں
بولنا یا برا نہیں بولنا یا برے لقب سے اس کو نہیں بلانا. اللہ تاکید فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہ برا نام لینا یا برائی کرنا کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد برائی ہے. برا کام ہے تم کر رہے ہو, تم تو ایمان لا چکے ہو. کیونکہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز ہر مخلوق اللہ نے بنائی. وما خلقت الجن والانس, یا اللہ نے یوں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض, سارے چیز سب کچھ بنایا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو اللہ نے ہر چیز کو دنیا میں بنایا مطلب کیا؟ وہ جس کو چاہتا جیسے چاہتا بنایا. کسی کو کالا, کسی کو گورا, کسی کو چپٹا, کسی کو اونچا, کسی کو خط گڈا. ہر چیز اس کی قدرت سے اور اس نے اپنی چاہت سے بنایا. اور تم نے اس کی چاہت کو, اس کے بنانے کو کمتر سمجھا, غلطی سمجھا, اور تم نے اس کو پر نقصان یا اس پر نقص لگایا. تو خدا پر نقص لگانا گویا بہت بڑا الزام ہے. اور اللہ پر کوئی نقصان, اللہ پر کوئی نقص لگائے یا اللہ کے بارے میں برا بولے, کیا وہ بچ سکتا ہے اللہ سے؟ اللہ اکبر, اللہ معاف کرے ہم کو. تو اللہ فرماتا ہے دیوانو تم ایمان تو لے آئے ہو, ایمان لانے کے بعد ایسے برے کام کرتے ہو, کسی کو برائی بولتے ہو, کسی کا یہ بولتے ہو. نہیں بولنا. تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بنائی ہے, سمجھے؟ تو اس کی وجہ سے رہنا اچھا ہے کسی کے بارے میں برا بولنے سے بھی. تو اللہ آگے فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اگر یہ فرض کرو کسی سے غلطی بھی ہو جائے, کسی کے بارے میں برا بھی بول دے یا کسی کے بارے میں غلط بھی بول دے, تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے اللہ سے. یا اللہ میرے ہاتھ سے غلطی ہو گئی, میں برا بول دی, میں برا بول دیا, اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ سے فوراً توبہ کر لینا, اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اگر نہیں کریں گے تو اللہ فرماتا ہے تم ظالموں سے ہوگی. اللہ اکبر. ظالم کا مطلب کیا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ظالم کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کے جہنم میں ہے, دوزخ کی آگ میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم نے کسی کے بارے میں برا بولا, برے لقب سے بلایا, یا کسی کے بارے میں برائی سمجھا, یا تم نے لوگوں میں بتایا اس کے بارے میں, تو سمجھ جاؤ کہ تم نے اگر توبہ نہ کی تو تم ظالموں میں سے ہوں گے, اور ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. وہاں تک وحید آئی ہے. تو میں بولتا ہوں کہ بابا کئی کو مصیبت بول لینا, اللہ اللہ کا کو زندگی گزارنا ہے. کیا کہ ٹوٹی پھوٹی نمازاں پڑھ لیے, ٹوٹے پھوٹے قرآن کی تلاوت کر لیے, ارے چھوٹے موٹے خیرات کر لیے, یہ نیکیاں کو برباد کیوں کرنا؟ کسی کے برائی بول کو تم نہ کیا فائدہ؟ فائدہ کچھ نہیں, یا اس کا نقصان ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. اب کسی کے بارے میں برا بولے, کیا اسے کہتی نقصان ہوتا؟ نہیں ہوتا. نقصان کس کا ہوتا؟ تمہارا نقصان ہوتا, تمہارے نیکیاں برباد ہو جاتے, اور تمہارا ٹھکانہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. مصیبت کئی کو بولنا ہے, اس وجہ سے فرمایا گیا سب سے بہتر چپ. سب سے بہتر کیا ہے؟ چپ رہنا ہے. کسی کے بارے میں نہ برا بولو, نہ برا سنو, نہ برا سمجھو. یہ اچھی عادت ہے, یہ نیک لوگوں کی عادت ہے, اللہ والوں کی عادت ہے, اولیاء کرام کی عادت ہے. اللہ آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا. یہ دیکھو یہاں سب سے بڑی بات آ رہی ہے کہ اے مومنو, اس میں عورتیں بھی شامل ہے, مرد بھی شامل ہے, عورتیں بھی شامل ہیں. ایک دوسرے پر گمان مت کرو. کتنی بڑی وعید آئے, دیکھو کتنی بڑی وعید آئے کہ ایک مومنوں, مومن عورتوں, مومن عورتوں, ایک دوسرے پر بے حد گمان مت کرو. ہر چیز پر گمان کرنے والی سب سے زیادہ قوم جو ہے عورتوں میں, مرد اور عورتوں میں سب سے زیادہ گمان کرنے والے عورتیں, ہر چیز پر گمان کرنے والے. یہ گمان ایسی بری بلا ہے, ایک ایسی بری بیماری ہے جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی, اس کے رتبے کو اور اس کے اخلاق کو اور اس کے مرتبے کو اللہ کے سامنے برباد کر کے رکھ دیتی. کیونکہ گمان ایسی چیز ہے
جس سے تمہاری پوری نیکیاں جل کے راکھ ہو جاتی. چاہے تم کتنے بھی نماز پڑھ لو، چاہے تم کتنے بھی حج کر لو، چاہے تم کتنے بھی وظیفے پڑھ لو، چاہے تم کتنے بھی خیر و خیرات کر لو، ایک دوسرے سے اگر گمان زیادہ حد سے زیادہ کر لیں گے تو سمجھ جاؤ تمہارا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے. اللہ فرماتا ہے ان بعد الظن اسم، کہ بعد یاد رکھو بعض گناہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ گمان ایک ایسی چیز ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. آج میں خاص عورتوں کے لیے نصیحت کروں گا کہ تمہارے دلوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گمان آ جاتا ہے. اب گمان میں بھی ایک گمان ہے جس کو کہتے ہیں اچھا گمان. اچھا گمان کیسا؟ فرض کرو کوئی آپ نے بلایا نہیں آئے، فرض کرو تمہیں بلائے نہیں آئے، تو اتنا سوچو کہ شاید اسے کچھ کام ہوگا، یا چاہے اس کی بیماری ہوگی، یا چاہے اس کا کچھ پرابلم ہوگا. ایسا سوچ لینا اچھا گمان ہے. اچھا گمان ٹھیک ہے، لیکن برا نہیں سننا ہونا کر کو نہیں آیا انہیں، ہونا کر کو نہیں آئی انہیں، یا ہونا کر کو نے ہونا کر کو میری بات نہیں سنے. یہ برا گمان. کسی کے بارے میں اچھا سوچنا اچھا گمان، کسی کے بارے میں برا سوچنا برا گمان. اب کلیئر ہو گیا؟ تو اس کو یاد رکھو، ایک پرنسپل بنا لو. کسی کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ بولتے سو. پازیٹیو تھنکنگ از اچھا گمان، نیگیٹو تھنکنگ از برا گمان. نیگیٹو تھنکنگ کسی کے بارے میں اگر آ گیا سمجھ جاؤ انسان برباد ہی کرے گا. نقصان اس کا زیادہ ہوتا ہے لیکن سامنے والے کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ کیا ہے. کئی کو ایسا مان کرتے بھائی تو ایسا نہیں نا، اصل میں دیکھے تو وہ آدمی ویسا بھی نہیں ہو سکتا، یا اس نے ایسا کام کیا بھی نہیں ہوگا، لیکن گمان کرتے ہیں. فار ایگزامپل موسٹلی کیا کرتے ہیں عورتوں میں خاصیت میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے گھروں کا معاملے میں بہت گمان کرتے ہیں. اگر فرض کرو کوئی بازو والا یا اس کے رشتہ دار میں کوئی گاڑی لے لیا، سمجھ جاؤ کار لے لیا، اسے کہاں کا اتنا پیسہ آیا رہے گا، کیسا کمایا رہے گا، کی کمائی تو اتنی نہیں نا. تم نہ کہیں کو مصیبت ہو، انہیں یا تو قرض لیا رہے گا یا لون لیا رہے گا، یا انہیں تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کو جمع کو لیا رہے گا بیچارہ. اب تم نہ کہیں کو مثبت انہیں لیا تو انہیں اچھا رہتے، تمہیں دعا کرو ماشاء اللہ اللہ اسے اچھا کو کار لے لیا، اللہ اسے اور ترقی دے. ایسا بولنا اچھا ہے. تم دعائیں کرو، شاید تمہاری اس دعا کی برکت سے اللہ تمہارا بھی کار دلا دے. کسی کے بارے میں تم برا بولنے کے بجائے پرسپر دعائیں دو گے تو اس کی برکت سے اللہ تم نہ اس سے زیادہ ادا دے دے، ضرور دے دے گا. اس کی قدرت جب دیکھے گا بندہ اس کے پاس کار بھی نہیں ہے، اس کے پاس حیثیت بھی نہیں ہے، لیکن وہ دوسرے بھائی کو دیکھ کر دوسرے بہن کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، خوش ہوتی ہے کہ اللہ اسے کتنا اچھا نوازا ہے. تو میرے بندہ اپنے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی برائی کے بجائے اس کی اچھائی بیان کر رہا ہے اور اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تو ماشاء اللہ تو اللہ خوش ہو جائے گا، بولے گا یہ بندے کو بھی ذرا دے دیں گے، یہ بندے کو بھی ذرا نواز دیں گے، شاید اس کی برکت سے اسے بھی اچھا، انہیں بھی اچھا رہیں گے. ادھر تو اللہ رب العالمین ہے. تو یہ پرنسپل رکھ لو کہ کسی کی اچھائی دے کر جلو مت، کسی کی اچھائی دے کر تو حسد نہیں کرنا یا برائی نہیں بولنا. بس اتنا سوچو کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اس پر، تو اس کی برکت سے شاید اللہ تم پر بھی کرم فرمائے. یہ پرنسپل زندگی میں بھولنا نہیں. کسی کے بارے میں برا گمان ہرگز نہیں کرنا. تمہاری پوری نیکیاں برباد ہو جاتے، چاہے تمہیں کتنی بھی نماز پڑھ لو، حجہ کر لو، کچھ بھی کر لو، سب ختم ہو جاتے. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. یہاں پر اور ایک برائی بیان کر رہا کہ خاص کر مردوں میں بھی ہے عورتوں میں بھی ہے، لیکن عورتوں میں زیادہ ہے. جاسوسی کرتے کہ یہ کیسا کمائی رہیں گے، کہاں سے آیا رہیں گا، یہ مجھے کہیں کو ہر ایک چیز کے پیچھے نہیں جانا، کسی کے بارے میں زیادہ کھودنا نہیں. وہ کیسا آیا رہیں گا، اس سے انہیں کہاں سے لایا رہیں گا، انہیں کیسا کری رہیں گی، یہ سب تمہارے کو کیا ضرورت ہے. تو اللہ فرماتا ہے اے بندو، اے مومنو، کسی کے بارے میں غیبت مت کرو، برائی مت بولو. پیٹ پیچھے برائی بولنا غیبت ہے، سمجھے. اب دیکھو برائی غیبت میں بھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب یہ قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے صحابہ کرام یا رسول اللہ یہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھائی یا بہن کے پیٹھ پیچھے برا بولنا غیبت ہے۔ تو صحابہ کرام نے رپلائی دیا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو کیا حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا نام ہی غیبت ہے، اس کا نام ہی برائی ہے۔ تم کسی بھائی کی کسی بہن کی عزت لے رہے ہو، چاہے اس میں برائی ہو بھی ہو، تمہیں اس کی عزت باہر لوگوں میں بتا رہے ہو، اس کی عزت نکال رہے ہو، انہیں ایسا کری انہیں ویسا کری، مطلب کیا سارے لوگوں کے درمیان میں اس کی عزت برباد ہو گئی۔ تو تم کو کیا غرض پڑا کہ کسی کی عزت لوگوں کے سامنے اچھالے؟ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ تو پرسنل میٹر میں اللہ کا نام کیا ہے؟ ستار العیوب۔ اللہ ستار ہے، سارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، اور تم اس کو اوپر لا رہے ہو، تو اللہ کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ بچو تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے، کہ کسی کے پیٹھ پیچھے یا ان کے ایبسنس میں برا بولنا غیبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ اگر اس میں وہ ڈیفیکٹ ہو، اس میں وہ برائی ہو تو بولنے میں کیا حرج ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی غیبت ہے، یہی برائی ہے، اس کو مت بولو۔ ہاں اگر یہ نہیں ہے، سمجھو اس کے پاس وہ برائی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ اس پر بہتان ہو گیا۔ بہتان کا مطلب کیا؟ تم نے اس پر الزام دے دیا۔ اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو اس میں برائی ہے بول دیے تو کیا ہوا؟ بہتان ہو گیا۔ بہتان کا مطلب کیا؟ تم نے اس پر الزام دیا، الزام کا بہت بڑا جرمانہ دینا پڑے گا قیامت میں، بہت بڑا جرمانہ دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے کسی کے پیچھے مت بولو، چاہے اس میں برائی ہو یا نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہمارا کو زبان اللہ نے دیا ہے، اس زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا پیاری آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندو، اے میرے امتیو، تم دو چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ وہ دو چیز کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ زبان اور یہ شرمگاہ، میں اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرو، میں دو چیزوں کی تمہارے پاس ضمانت مانگتا ہوں، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی عورت یا کوئی مرد یہ دو چیزوں کی حفاظت اگر کر لے تو اس کے لیے جنت گارنٹی ہے۔ حضور نے گارنٹی دیا۔ تو اس وجہ سے زبان ایسی چیز ہے جو فساد برباد کر دیتی ہے، سارے زمین اور آسمان میں آگ لگا دیتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، قیامت کے دن سارے بدن کے اعضاء میں سب سے زیادہ اعضاء کسے دیا جائے گا؟ زبان کو دیا جائے گا۔ زبان روئے گی، تڑپے گی اللہ کے دربار میں، مولا تو ہاتھ پاؤں کو چھوڑ دیا، آنکھ کان کو چھوڑ دیا، مجھے سب سے زیادہ زبان کو تو زیادہ کیوں سزا دے رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمائے گا اللہ تعالیٰ اے زبان تو ہی ایک ایسی بلا ہے جس کی وجہ سے سارے اعضاء کو تکلیف پہنچی۔ اگر تو نہیں کھلتی، اگر تو نہیں بات کرتی تو یہ گناہ نہیں ہوتا اس کے ہاتھ سے، اور یہ برائی اس سے نہیں ہوتی، اور سارا بدن بچ جاتا صرف تیرے وجہ سے، سارے بدن کو بھی تکلیف ہے۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ سزاوار تو ہی ہے، سمجھے؟ تو اس وجہ سے زبان کی جتنا حفاظت کریں گے اتنا اچھا ہے مومن مومنہ کے لیے۔ اور درجات، اگر روحانی درجات چاہتے ہو، اللہ کی قربت چاہتے ہو، تو زبان کی سب سے بڑی لگن ہے، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ زبان کی پکڑ ہے۔ اگر کوئی زبان کو پکڑ لیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی خود میں مت رہو۔ اللہ اس کی مثال یوں دیتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ چاہو گے کہ کسی مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کیا تم چاہو گے ایسا؟ اللہ فرماتا ہے فکریہتموہ، تم تو اسے کراہت چاہو گے، تم اسے نفرت کرو گے۔ کیا مطلب؟ کہ کسی کے پیچھے برائی بولنا، غیبت کرنا، گویا کہ کسی مردہ
بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کھانے کے برابر ہے. استغفراللہ. اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کو سمجھانا کہ بندوں میں چاہے وہ کچھ بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، محبت کا رشتہ جو ہے خونی رشتہ ہے. خونی رشتہ ہے، چاہے وہ کتنا بھی تمہارے سے ظلم بھی کرے، لیکن ایک بھائی کو مار کر اپنی اس کے گوشت کو کھانا تب بھی پسند نہیں کرو گے. اچھا یہ بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو مردہ ہی کیوں، زندہ میں کیوں؟ کیونکہ زندہ وہ ڈیفینڈ کرے گا. اگر زندہ کو تم کاٹو گے کیا، وہ بھی مارے گا تمہارے کو. تو زندے کا نہیں ہے، جب وہ مر جائے گا تب تو تم اس کے اوپر کچھ بھی کر سکتے ہو، نہیں کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ پیٹ پیچھے بولنا گویا کہ ایبسنس میں بولنا. ایبسنس از نتھنگ بٹ مردگی. کسی کا ایبسنس کیا ہے؟ مردگی ہے، انہیں غائب ہونے کا ہے. غائب کب ہوتا ہے انسان؟ جب مر جاتا ہے. تو اس کا ایگزامپل یوں لیا گیا کہ بندو اگر تم کسی کی برائی غیبت کرتے ہو گویا کہ تم ایک مردہ بھائی کے گوشت کھانا پسند کرو گے کیا؟ ایسا ہی ہے اس کا معاملہ کہ کوئی بھائی تمہارے پیٹ پیچھے ہے تو اسے معلوم نہیں تم کیا بات کر رہے ہو. اگر وہ سنے گا تو اس کے دل کو رنج پہنچے گا، یا وہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا. سوچو. تو اس وجہ سے اللہ نے کراہت دینے کے لیے ایگزامپل دیا کہ بندو غیبت سے بچو، برائی بولنے سے بچو، کیونکہ یہ جب تم ناپسند کرو گے تو تمہارا بھائی بھی تو ناپسند کرے گا. اگر سمجھو کہ تمہارے بارے میں تمہارا بھائی جا کے پیچھے کچھ اور جنے بولے تو تم کیا پسند کرو گے؟ تمہارے بارے میں کوئی بولے کہ یہ فلاں ایسا ہے فلاں ایسا، تو کیا تم وہ سننا پسند کرو گے کیا؟ نہیں. جیسا تمہاری بھائی سننا نہیں پسند کرو گے، اسی طرح جس کے بارے میں تم برا بولتے ہو وہ بھی تمہارے سے ایسی بات سننا پسند نہیں کرے گا. تو ایسی بری بات بولتے کیوں ہو؟ تم اپنا نقصان کیوں اٹھاتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ فرماتا ہے ڈرو اللہ سے، کیونکہ تمہاری زبان کی ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. تمہاری زبان سے جو الفاظ آ رہے ہیں اس کو پروف بتا کر تم کو قیامت میں سزا ملے گی. اس وجہ سے زبان کی حفاظت کرو. اللہ فرماتا ہے ڈرو اللہ سے، کیونکہ ہر چیز تمہاری ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ تواب رحیم، اگر تم ایسی غلطی بھی کر لو تو فوراً توبہ کر لو، اور اللہ بڑا ہی توبہ بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. کہ بندہ غلطی کیا چلو معاف کر دیتا ہے، لیکن انسسٹ نہیں کرنے کا ہے، بار بار نہیں کرنے کا ہے. اب کرے اور اس کا برائی بولے اللہ اللہ معاف کر لے، میں بولا پھر دوسرے دن بھی بولے اللہ اللہ معاف کر لے، کیا ہے یہ؟ نہیں، یہ کھیل مذاق ہو جاتا ہے. سمجھے؟ ایک بار برائی کرے، غلطی سے کر لیے، اللہ معاف کر لے، اللہ میں اس کے اوپر نہیں کروں گی نہیں کروں گا، بولا ٹھیک ہے، آئندہ طرفہ نہیں کرنا چاہیے. پھر بھی کرتے 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 رہنا یہ اچھا نہیں ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اللہ ویسی توبہ کو قبول بھی نہیں کرتا جو بار بار نہیں کرنا چاہیے. اور آگے دیکھو یہاں پر جب تک تین باتوں کا جو تاکیدن ہم کو بتائے گا وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہ کسی قوم دوسری قوم کی برائی نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ چائنا کے لوگوں کو ناک چپٹی کر کے بنایا، جاپان والوں کو خط چھوٹا بنایا، اب افریقہ کے لوگوں کو کالا پیلا اونچا موٹا بنایا. وہ خطے کے لحاظ سے الگ الگ بنایا. تو کیوں بنایا؟ اللہ آگے فرماتا ہے دیکھو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، یہاں پر پورے قوم کو، چاہے وہ کافر مشرک ہو مسلمان ہو، سب کو خطاب عام ہے، کامن خطاب ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، چاہے وہ کافر ہو مشرک ہو عیسائی ہو یہودی ہو کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، سب کہاں سے آئے؟ ایک آدم ایک حوا سے. کیا بولا اللہ فرمانے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اللہ. سب سے پہلے آدم علیہ السلام مرد، سب سے پہلے عورت حوا علیہ السلام. تو آدم اور حوا سے پوری نسل اترتی گئی انسانوں کی. تو اللہ نے فرمایا کہ سارے انسانوں تم سب ایک مرد ایک عورت سے بنے، لیکن سب یکساں نہیں بنایا اللہ نے. ہر ایک کو ان کے انداز سے بنایا. چائنا والوں کو الگ، امریکہ والوں کو الگ، یورپ والوں کو الگ، انڈین والوں کو الگ،
افریقہ والوں کو الگ، الگ الگ خطے میں رہنے والوں کو الگ الگ کلر، الگ الگ ان کے شیپ اور الگ الگ ان کے خط بنایا. کیوں؟ اللہ اس کا آنسر بھی دے رہا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. فرض کرو کالا اونچا موٹا آیا، انہیں سمجھ آتا کہ یہ ہمارا گاؤں والا ہے، یہ ہمارا افریقہ والا ہے. کوئی گورا آیا، موٹا گورا 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 ہے، تو سمجھ جاتا ہے یہ یورپین ہے. اور کوئی آیا ناک چپٹا والا آیا، آنکھیں چھوٹی چھوٹی والا آیا، سمجھ جاتا کہ یہ چائنیز ہے. تو ایک دوسرے کی پہچان کے لیے کہ فلاں بستی والا ہے، فلاں قوم والا ہے، یہ پہچان کے لیے اللہ نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلرز